Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. I welcome you to the 9th part of our course. This is a short course on spiritual excellence al-ihsan for Muslim professionals, and we are on the third day, the last day of our course. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے, this is going to be about productivity and attracting the barakah of Allah subhanahu wa ta'ala. So let me get formally started. یہ 9th part ہے ہمارے کورس کا, and this is the second last part. This is a very important part because عام طور پر ہم جب کسی پروفیشنل کو جج کرتے ہیں تو ہم اس کی پروڈکٹیوٹی کو گیج کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا آؤٹ پٹ اچیو کر سکتا ہے, اور اس کے اندر ایک امپورٹنٹ آئیڈیا جو ہم پہلے ایک لیکچر میں کر چکے ہیں وہ ہے دی اسلامک کانسیپٹ آف برکہ, برکت. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں تو ایک قلیل چیز بھی, ایک مختصر چیز, ایک کم مقدار میں چیز, وہ بھی کفایت کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے سارے کام کروا دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ برکت کی ایک مینیفیسٹیشن یہ بھی ہے کہ مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کام انسان سے کروا لیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی نشانی ہے. اس کے لیے جو ہے ہم اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کام کر سکتے ہیں, ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا, اور ابھی اس لیکچر میں اسی کو ہم مزید زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے اندر اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے برکت کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی ڈو ناٹ بلاک آر پاتھ ٹو ایلیمینیشن, یا جو اللہ تعالیٰ کی برکت جن راستوں سے آتی ہے ہم ان کو بلاک نہ کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی برکت لاسٹ ایک لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا, اس میں ہم نے 21 جو ہیں ڈفرینٹ سورسز بتائی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی برکت اٹریکٹ کرنے کے ویز ہیں. ان چیزوں کا اکثر تعلق جو ہے نا انسان کی صلاح سے ہے, یعنی کہ اس کی نیکی سے ہے. اگر ایک شخص نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں, اس کے مال میں, اس کی اولاد میں, اس کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ اپنا تعلق اللہ سے استوار کریں, مضبوط کریں. اس کے ریلیٹڈ ایک علامہ اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, اس کے بارے میں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو حکیم الامت علامہ محمد اقبال, ان کا شعر ہے کہ نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کاانی, پیش خورشید بر مکش دیوار خواہی ار صحن خانائے نورانی. تو یہ فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک, پہلے اردو میں بتاتا ہوں پھر آئی ول ڈسکرائب ان انگلش, کہ ایک دل پذیر نکتہ تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم کاانی. حکیم کاانی ایک اسلامک فلاسفر, پوئٹ تھے جو حکمت کی باتیں کرتے تھے. تو علامہ اقبال ان کو سائٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ جو آخری شعر ہے وہ ان کا ہے, انہوں نے سورس کیا ہوا ہے. تو انہوں نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ دل پذیر نکتہ ہونا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ پیش خورشید, کہ خورشید کے آگے, بر مکش دیوار, کہ سورج کے آگے اپنی دیوار کو نہ لگا دو, چونکہ اگر آپ سورج کے آگے دیوار لگا دو گے تو سورج کی روشنی کو وہ بلاک کر دے گا. خواہی ار صحن خانائے نورانی, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کا جو صحن ہے اس میں روشنی آئے تو it will be foolish for you to put a wall in front of the sun. In a similar fashion, اگر تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت آئے, تم جو ہو, تمہارے اولاد جو ہے وہ نیک ہو, یا تم خود نیک ہو, پر تم جو سورسز ہیں جس کے ذریعے تم اس نالج کو لرن کر سکتے ہو, اگر اسی کو بلاک کر لو تو تمہارا جو گھر ہے اس کا صحن کبھی نورانی نہیں ہو سکتا. اس سے ہمیں کیا نالج ملتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ نالج ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے کچھ ذریعے ہوتے ہیں. اگر ہم انہی کو بلاک کر لیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے جو گھر کے اندر روشنی کیسے آئے گی؟ اس میں تو پھر ظلمتیں ہی رہیں گی, اندھیرے ہی رہیں گے. تو اگر تو آپ چاہتے ہیں
تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اور سورج کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کو گراؤ، پھر آپ اس کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دو گے، آپ ریسیو کرنا شروع کر دو گے ایلومینیشن. اسی طرح جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جان سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کو جیسے ہم جان سکتے ہیں، ان سورسز کو اپنے لیے بند نہ کریں. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان کی اپ برنگنگ ایسی ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ بدظن ہوتے ہیں علماء سے. ٹھیک ہے، تو علماء جو ہے انبیاء کے ورثاء ہیں، ان کے ذریعے ہمیں دین کا نالج ملتا ہے. اب کوئی شخص اگر کہے، ٹھیک ہے، ہر فیلڈ کے اندر اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کو جرنلائز کر دے اور کہے کہ جی علماء تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر سلب کر لیتا ہے یہ قوت کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے جو سامنے ایک دیوار لگا دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے پھر وہ کس طرح ان تک روشنی پہنچے گی. اسی طرح اور بہت سورسز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو دین کے احکامات ہیں ہمیں قرآن سے پتہ چلیں گے، پر اگر آپ قرآن سے بدظن ہو کے دنیاوی چیزوں میں لگ جائیں، سیکولر سائنسز میں لگ جائیں، اور آپ سمجھیں کہ سیکولر سائنسز آپ کو بہتر تعلیم دے سکتا ہے، تو پھر آپ نے اپنے ارد گرد ایک دیوار بنا لی ہے جس کے ذریعے آپ تک روشنی نہیں پہنچ سکتی. تو اگر تو آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کیونکہ برکت تو ایک گاڈ گیون گفٹ ہے، اگر آپ نے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے تو اپنے ارد گرد دیواریں نہ بنائیں جس کے ذریعے آپ بلاک کر دیں گے برکت کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت انسٹرکٹیو ہے. اسی طرح علامہ اقبال کی اکثر پوئٹری میں اس طرح کے جیمز ہیں جو کہ انہوں نے چنے ہوئے ہیں فرام ڈفرینٹ پیپل ان دی اسلامک ٹریڈیشن، تو اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں. اور ایک اور جو غیر محسوس ایک دیوار ہے وہ ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی دیوار. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، امام شافعی نے اپنے استاد وقی سے کہا کہ میں اس چیزوں کو اتنا اچھا یاد نہیں کر سکتا. اپنے حفظ کی کمی کی انہوں نے جب شکایت کی تو انہوں نے انہیں کہا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا علم تو نور ہے، اور نور جو ہے وہ کسی عاصی، کسی گناہگار کے دل میں نہیں آئے گا. اسی طرح یہ جو گناہ ہیں یہ ایک آپ کے ارد گرد دیوار بنا دیتے ہیں جو بلاک کرتی ہے اللہ کی رحمت کو. تو آپ گناہوں سے اگر بچ جائیں، اگر آپ تقوی اختیار کر لیں، تو this is going to take you very far in the road of احسان. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ایگزامپل لیں، ایک ٹائر ہے جس میں آپ ہوا بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پر اس کے اندر ایک جو ہے سوراخ ہے، تو آپ ہوا بھرتے رہیں اور وہ ہوا نکلتی جائے گی. لیکن اگر آپ اس کا پنکچر لگا لیں تو اس میں پھر ہوا سٹے کرے گی. اسی طرح آپ اگر اس ایگزامپل سے ہم سیکھ سکیں تو اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم نے نیکی اپنی بچانی ہے تو جو اس کا آؤٹ لیٹ ہے اس کو ہم نے روکنا ہے تاکہ ہماری نیکی ضائع نہ ہو. اور پھر جب ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہم جو ہے رحمت کو اٹریکٹ کریں گے. ایک اور چیز یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ avoiding sins is one very important way of attracting the barakah of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ سلائیڈ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی. when we talked of 21 sources of barakah, this is something, an article that is available on productivemuslim.com, اور میں نے آپ کو کتاب بھی ریفر کی تھی The Productive Muslim by Muhammad Faris, who talks about professional productivity, personal productivity, spiritual productivity, social productivity. اور پھر اس کو strengthen کرنے کے لیے انہوں نے scouting through Islamic traditions جو نصوص ہیں، بے شک وہ قرآن مجید کے ہوں کہ حدیث کے ہوں، they computed this list of 21 things، جس کے اندر یہاں فی الحال ایک جو سب سے شاید یہاں یونیک بھی چیز ہے، چونکہ باقی ساری چیزیں کرنے والے ہیں، یہ چھوڑنے والے ہیں.
اس کو میں ایمفسائز کروں گا کہ ٹو اٹریکٹ برکہ یو شوڈ اوائڈ سنس. اور دیکھیں اس کے بہت سارے جو ہے نا لطیف اس کے نتائج ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ گناہ کے کام اکثر جو ہیں وہ آپ کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل جو اکثر ٹی وی کے اوپر موویز لگتی ہیں وہ اکثر گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں، چونکہ اس کے اندر جو ٹاپکس کور ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، اس کے اندر بری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. دیر از نو بینیفٹ ان دیٹ. تو اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو آپ سارا دن اپنا ضائع کرتے ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو you suddenly discover that you have a lot of time. And then one aspect یہ برکہ کس طرح مینیفیسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اکنامکس کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اپرچونٹی کاسٹ. جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو آپ کچھ اور کام نہیں بھی کر سکتے. مطلب جس طرح اگر کوئی شخص 2-3-4 گھنٹوں میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو وہ ایک تو گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ لوز کر رہا ہے یہ اپرچونٹی کہ اس ٹائم کو اچھے کام کے لیے استعمال کر سکے. تو جب آپ جو اس طرح گناہ کا کام والعیاذ باللہ اگر کوئی کسی گناہ کے اندر مرتکب ہے تو اس کو اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک برکت کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا. اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے اسٹرینتھننگ دا ٹائز آف کنشپ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک رکھیں تو اس سے بھی انشاءاللہ جو رزق کے اندر برکت آتی ہے. تو اس کی انشاءاللہ آپ کوشش کریں. میں نے یہ تھوڑا ذکر کیا کہ ون شوڈ اوائڈ آئیڈل اینڈ ان امپورٹنٹ تھنگس. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو اسی مفہوم کو بتا رہی ہے کہ the one who distances him or herself themselves from idle deeds is the most beautiful of Muslims. یعنی کہ most beautiful کا مطلب یہاں وہی ہے کہ اس کے اسلام کی حسن کی یہ دلیل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. جسٹ ایز اے ریمائنڈر، لا یعنی چیز کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس سے انسان کا کوئی تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کے لیے کوئی بینیفٹ نہ رکھے اس دنیا میں یا آخرت میں. ایک اور حدیث اس کے اندر ریلیونٹ ہے، برکت سے ریلیونٹ ہے، کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور وہ ہے صحت اور فراغ. So there are 2 blessings. Most people are unable to evaluate these blessings correctly, or they get deluded with these 2 blessings, health and free time. This is a hadith from Sahih Bukhari. This is the translation of the meanings of the hadith in Sahih Bukhari. ایک پریکٹیکل ٹپ جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دن کے اندر کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جو اسپیشلی بلیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، او اللہ bless my nation, my امت in its early mornings. تو بکورہا یعنی اس امت کی جو مارننگز ہیں اس میں یا اللہ bless them. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مبارک وقت ہوتا ہے صبح کا وقت، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹائم پر سو رہے ہوتے ہیں. اور مسلمان کے لیے یہ چیز زیبا ہے کہ وہ فجر کے ٹائم پہ منیمم اٹھے. بہتر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ اس سے تھوڑا پہلے اٹھے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، اور تہجد میں بھی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس میں بھی وہ کچھ حصہ ڈالے. لیکن اس کے بعد پھر جو قیمتی وقت ہوتا ہے اس کے اندر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، اور ہمیں تو یہ اپنے اسلامک ٹریڈیشن سے پتہ چل رہا ہے، پر دنیا بھر میں لوگ یہ پریکٹس اڈاپٹ کر رہے ہیں. If you read books like the habits of the most successful founders and most successful executives, most successful creatives, تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی مارننگ کو استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مارننگ کریٹو ورک کے لیے اچھا ہے، پرو ایکٹیو ورک کے لیے اچھا ہے. اگر آپ اٹھتے ہی 11 بجے ہیں 10 بجے ہیں، آپ آفس جاتے ہیں تو آپ ہر وقت ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. کوئی چیز آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ سوچ نہیں پا رہے،
آپ کچھ نیا کر نہیں پا رہے. کچھ نیا کرنے کے لیے, کچھ انوویٹو کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے, اور سوچنے کے لیے ڈسٹریکشن کم ہونی چاہیے. تو آج کل ایک کانسیپٹ ہے ڈیپ ورک کا, ایک کتاب لکھی ہے کیل نیوپورٹ نے, جو یہ بتاتا ہے کہ آج کل کی جو سینچری ہے, دا 21st سینچری, یہ ریوارڈ کرتی ہے ڈیپ ورک کو, جس کے اندر آپ ایک چیز میں غور کریں, اس میں ڈیپلی اینالائز کریں. جو اس طرح کا کام کر سکے گا وہ زیادہ ویلیوبل ہو جائے گا. تو ایسا کام آپ ان دا midst آف پیپل ان ٹائمز آف رش نہیں کر سکتے. تو وہ بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا کریں پیریوڈیکلی, اینڈ یو شوڈ آئسولیٹ یور سیلف اینڈ تھنک اباؤٹ تھنگس اینڈ پلان. سملرلی یہ جو صبح کا ٹائم ہے, ایک تو یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر مشغولیت کم ہوتی ہے, اس میں جو خلل کم ہوتا ہے, اور اس کے اندر انسان زیادہ انرجیٹک بھی ہوتا ہے. اور جو آپ کے بایولوجیکل کلاک ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ درست کر لیں, ٹھیک ہے, اگر ایک شخص کو عادت ہے کہ وہ رات کو 3 بجے سوتا ہے, تو وہ صبح اگر 6 بجے اٹھے گا تو وہ اس کے تو سر میں درد ہو رہی ہوگی. پر اگر آپ اس کو درست کر لیں, ڈی ٹاکس کر لیں, تھوڑا ٹائم, تھوڑا مشق کر لیں, آہستہ آہستہ اپنا وقت جو اس کو اس کے نارمل ٹائم پہ لیں, تو ایک مسلمان کے لیے جو آئیڈیل ٹائم ہے, جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سونا, اور فجر کے ٹائم یا اس سے پہلے جلدی اٹھنا, اور مارننگ ٹائم میں جو ہے اپنے رزق کو تلاش کرنا, اور مارننگ ٹائم میں جو ہے کام کرنا. تو اس کی اگر آپ کوشش کریں, this is one practical tip which I'm telling you is also again emphasized by almost every success guru. پر ہم اس کو اگر اس نیت سے کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا, تو انشاءاللہ اس کی برکت اور بڑھ جائے گی. ایک اور اس کے اندر پریکٹیکل ٹپ ہے جسے کیلولا کہتے ہیں, وہ ہے مڈ ڈے نیپ. تو سبحان اللہ, یہ جو ساری چیزیں ہیں آج کل کی سائنس, اللہ اکبر, اس کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ جو ہے انسان کے لیے بہت مفید ہے. تو اگر آپ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں, فجر سے پہلے اٹھتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ تقریباً دوپہر کے ٹائم تک, زوال کا وقت 12-1 بجے, آپ کی انرجی ڈراپ کرنا شروع کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو پروفیٹک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مختصر سا نیپ لیں, اور یہ جو نیپ ہے یہ بھی بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کبھی اگر آپ اس ٹائم پر 3 گھنٹے سوئیں تو یو اینڈ اپ ویکنگ اپ مور گراگی دین بیفور. بٹ اف یو سلیپ فار اے لٹل وائل, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, ٹھیک ہے, تو اس سے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ جو ہے نشاط محسوس کرتے ہیں, آپ فریش ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو اپنے معمول کے اندر لائیں, اور ہر اچھی عادت جو ہے نا وہ محنت سے ڈالی جاتی ہے, پر جب وہ عادت بن جائے تو پھر وہ اب آپ کے معمول میں آ گئی, پھر آپ اسی کو جو ہے بغیر کسی تعمل کے اس پر عمل کر سکیں گے. تو انشاءاللہ یہ جو ہیبٹس بھی اپنی ڈیولپ کرنی ہے, اس کے اوپر بھی ایک پوری سائنس ہے, اور اس کے اندر آپ کو میں کچھ اچھی کتابیں ریفر کر سکتا ہوں. ایک کتاب ہے دا پاور آف ہیبٹ, چارلز ڈوہک کی, اور ایک جو ایکسپرٹ ہے اسٹینفورڈ کا آن ہاؤ ٹو اسٹیبلش ہیبٹس, بی جے فاگ, اس نے بھی اس کی ایک فریم ورک ہے ٹائنی ہیبٹس کا, جس کا آئیڈیا یہ ہے کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لے کے آؤ, اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریوارڈ بھی کرو اگر آپ سکسیسفل ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی ہیبٹ کو چینج کر رہے ہو تو اس کو somehow send yourself a signal that this is something good, and over time if you keep on doing that it becomes automatic for you. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اچھی عادتیں ہماری جو ہمارے معمول میں آ جائے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ آٹومیٹیکلی ملٹیپلائی ہو جائے گی, چونکہ اس میں یہ برکت آ گئی, سنت کی برکت آ گئی. ایک عام جو میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ برکت اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنت پر عمل کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اتباع کرو. اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو درست کر دیں گے. تو اگر ایک چھوٹا نسخہ آپ کو چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں, ہر چیز کی سنت سیکھیں, and trust me, you will become the most productive person in real substantial means. تو میں نے آپ کو ابھی تک کچھ پریکٹیکل ٹپس دیں. اب ہم اس سیکشن میں اسی کو فارملی تھوڑا ڈسکس کر کے اس لیکچر کو کمپلیٹ کر لیں گے. ایک بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں. وہ تو ساری کے ساری 21 اسٹیپس جو تھے وہ پریکٹیکل تھے, یو کوڈ اڈاپٹ اٹ. ہم نے یہاں اسپیسیفکلی صلہ رحمی کی بات کی. صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے کنشپ کو جوائن کرنا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ anyone who wants to have his provision expanded and his term of life lengthened, he should maintain ties of kinship. اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور ایک اور جگہ توکل سے ریلیٹڈ بتایا کہ the person who sincerely relies on Allah, Allah Ta'ala will suffice for all the responsibilities of that person. Risk will be received from such sources whence it cannot be imagined. The one who relies on the material world, Allah Ta'ala hands that person over to the world. تو ہمیں اپنا ایجنٹ, اپنا ڈوور, اپنا فائل, اپنا خالق, اپنا مالک, اپنا رازق صرف اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا جو منعم ہے, ہمیں نعمتیں دینے والا ہے, وہ اللہ ہے. دنیا کا کوئی شخص ہمیں کوئی نعمت نہیں دے سکتا except what اللہ تعالیٰ has willed. منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا except اللہ. تو ہم اپنا تعلق صرف اللہ سے بنائیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا, وہاں سے آپ کو اسکیپ دے گا جہاں سے آپ جو احتساب بھی نہیں کر سکتے, آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور دوسری چیز جو اس سلائیڈ میں پتہ چلی وہ تھی صلہ رحمی. ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ برکت کا ہے کہ جب آپ خود تو پروڈکٹیو ہیبٹس بنا رہے ہیں, لیکن جب آپ ایک امت کی شکل اختیار کرتے ہیں, آپ ایک جمعیت کی شکل اختیار کرتے ہیں, تو پھر آپ کے ایفرٹس جو ہیں وہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کولیبریٹ کرتے ہیں اور کولیبریٹ صحیح نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے. یہاں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے the believers in their mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When one of the limbs suffer, the whole body responds to it with wakefulness and fever. تو اگر ہم یہ جذبہ بنا لیں تو پھر آپ جو فرد سے گریجویٹ کر جاتے ہیں اور اب سارے کے سارے افراد جو ہیں وہ مل کر ایک جمعیت اختیار کرتی ہے, اور یہ جمعیت وہ کام کر سکتی ہے جو ایک فرد کبھی نہیں کر سکتا, چونکہ جمعیت کے اندر جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہر چیز میں کمال رکھتا ہے ایکسیپٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس کی کچھ اسٹرینتھس ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہیں اور کچھ اس کے اندر ویکنیسز ہیں. تو جب ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو یہ سینرجی ایمرج کرتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ خوبصورت چیزیں, زیادہ احسان والے عمل ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ زیادہ خیر والے عمل ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے جن کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, کیسے ہم ایسے عمل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی برکت کو جو ہے اٹریکٹ کر سکے. This was the 9th part of our course. Inshallah, we will come back to wrap up this course in the last 10th part. So till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.